علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأما بنعمة ربك فحدث۔ پہلی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت کا کچھ حصہ ہے اور دوسری آیت سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی طور پر تذکرہ فرما رہی ہے۔ ہمیں یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے۔ صرف اسوہ ہی نہیں قرار دیا گیا، نمونہ اور مثال ہی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بہترین کامل اور اکمل نمونہ پیارے نبی کی زندگی کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کی معاشرت ہو، آپ کی عبادت ہو، زہد و تقویٰ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، لین دین، ہر لحاظ سے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے کہ پیارے نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند مسلمان ہوتے ہیں، اسے چند ہی کہا جا سکتا ہے، جب کروڑوں اور اربوں خربوں کی تعداد کے مقابلے میں چند بھی کہا جا سکتا ہے جو سنت سے مکمل وابستگی رکھتے ہیں۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، کسی سنت کے لیے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں اور کسی سنت کو ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے پیچھے لگ کر یا اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو مقدم رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کئی ایک انداز سے محبت کی، عملی طور پر بھی کی ہے، اور آپ سے تبرک بھی لیا کرتے۔ تبرک سے مراد آپ کے بال مبارک جب آپ نے حج اور عمرے کے متعلق، یا زلفوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پیارے نبی جب حجامت بنواتے تھے صحابہ کرام کی قطاریں لگ جاتی تھی۔ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کاش کہ ہمیں ایک بال مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناخن تراشتے تھے تو صحابہ کرام ناخن بھی اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ کے لعاب کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، آپ کے پسینے سے خوشبو جو ہے وہ اچھلتی تھی۔ حضرت ام سلیم آپ کے پسینے کو اکٹھا کیا۔ اللہ حاصل قیاس ایسی کئی ایک مثالیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے معجزات بھی عطا کیے۔ اب کوئی بال لینا چاہے، آپ کا دعا مبارک حاصل کرنا چاہے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اعزاز وہ سعادت صحابہ کرام ہی لے گئے۔ اب ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ تم ہدایت یافتہ تب بنو گے، ہدایت تمہیں تب تمہارا مقدر بنے گی جب پیارے نبی کی اطاعت کرو گے، پیارے نبی کی فرمانبرداری کرو گے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہیں؟ جو میں گھر میں روپے پیسہ لا رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، وہ اس میں سود کی، رشوت کی، جوئے کی آمیزش تو نہیں ہے؟ جو چیزیں میں پہن رہا ہوں، جو لباس، وہ حرام کا تو نہیں ہے یا اپنے بچوں کو پہنا رہا ہوں؟ میرا رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میرا ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اللہ حاصل قیاس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا آپ کی محبت میں آپ کے احکامات کو ترجیح دیتا ہوں یا برادری کی رسومات کو ترجیح دیتا ہوں؟ یہ ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے کئی ایک سالوں سے، یہ 100-200 صدیوں سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی بدعت بانج نہیں ہوتی، وہ اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، سنت کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، بدعت کے کئی ایک رنگ ہیں اور نئے سے نئے رنگ متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا جی مصطفیٰ کمال پاشا ہمارا آئیڈیل ہے،
فلاں پرسنالٹی امریکہ کی، فلاں انڈیا کی، فلاں اداکار، فلاں فنکار گلوکار جو ہے، یا فلاں پاکستان کا کھلاڑی، یا فلاں جو ہے، وہ میرے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ایک ہی ہستی ہے، وہ ہستی ہے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے لیے مثال قرار دی، کسی اور کی مثال نہیں قرار دیا۔ کئی دفعہ مثال پہلے بھی دیا، درزی کو سوٹ دینا، وہ اس ماپ کے مطابق جو اس کو سیمپل کے طور پر ماپ کے لیے دیا ہوتا ہے اس کے مطابق سلائی نہ کرے تو ہم سوٹ اس کے منہ پر مارتے، اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تو نے یہ کیا کیا ہے، میں نے تجھے ماپ بھی دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو ہمارے لیے ماڈل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی عبادت قطعاً قبول نہیں کرے گا جو پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس لیے ہمیں پیارے نبی کی زندگی کو ماڈل سمجھنا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے۔ اب اس نعمت سے مراد آج کل ہمارے بریلوی دوست وہ کیا اس سے استدلال کرتے ہیں، جی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا آپ کا تذکرہ کیجئے۔ یہ ہم جو میلاد مناتے ہیں نا، یہ تذکرہ، یہ مفہوم یا یہ استدلال یہ چند سالوں سے لیا گیا ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری بریلوی کی کتاب ہے ضیاء القرآن، 5 جلدوں میں یہ تفسیر ہے۔ اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا انہوں نے قطعاً یہ مفہوم جو آج کل کے بریلوی لے رہے ہیں نا، یہ مفہوم یہ مطلب انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے یہی مطلب لیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے، چونکہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جو اللہ نے پیارے نبی پر عطا کی ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ پیارے نبی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں، وان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، ان قریب آپ کا رب آپ کو غنی کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا تذکرہ، پیارے نبی ان نعمتوں کا ذکر کیجئے۔ اب ان نعمتوں سے مراد بہت ساری نعمتیں ہمیں بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اسلام کی شکل، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ بات تمام تو علیکم نعمت، اسلام کو نعمت قرار نہیں دیا۔ یہ کان ہے یہ نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کیا ہر نعمت پر جشن منایا جائے گا جو مربع جشن ہمارے یہاں منایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعمت کرنے والا منعم اللہ رب العزت کی ذات جو نعمتیں دیتی ہے اس کا نعمتوں کا شکریہ کہ مال ہے زیادہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ مال کے شکریہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح علم ہے، جاہلوں کو علم سکھایا جائے، یہ علم کی نعمت کا ایک شکریہ کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تندرستی دی ہے تو اس تندرستی کے عوض اس کے نافذ کردہ جو فرائض ہیں، جاری کردہ احکامات ہیں، ان کی پابندی کی جائے، یہ ہے نعمتوں کا تذکرہ۔ یا وہ روایات لائے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، سب نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں ساری کائنات کا سردار ہوں گا اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اور جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے میں اٹھ کر اپنے روضہ مبارک سے جاؤں گا۔ یہ وہ سب کچھ بیان کیا گیا جو آج کل بیان کیا جاتا ہے نا جی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لہٰذا میلاد ثابت ہو گیا۔ وہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اپنی ولادت والے دن، تو ہم اس طرح منا لیتے ہیں، آپ اس طرح منانا ہی ہے نا جی جیسا مرضی، نہیں، ایسا غلط مطلب نکالنا، اللہ رب العزت کے ہاں ایسا بندہ مجرم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے۔ اس لیے ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے، یہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، فرض، دنیاوی علوم سیکھنے چاہیے، فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ نہایت اچھا، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نہایت اچھا نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کیے جائیں۔ وَأَمَّا، اور دوسری آیت، وَأَمَّا، اور لیکن، بِنِعْمَتِ، نعمت، ربک، اپنے رب کی، فحدث، پس بیان کیجئے۔ تو یہ نعمت کا اظہار جو ہے وہ شکر کرنا، اور اللہ رب العزت نے اچھا دیا ہے، کھانا اچھا پہننا، یہ نعمت کا اظہار ہے، لیکن ایک خاص مطلب اپنی طرف سے نکال لینا اور صرف وہی مراد لینا
یہ غلط ہے مفسرین نے، نہ ہی یہ اپنا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ ترجمہ کیا ہے، نہ تفسیر قرطبی والے نے کیا ہے، نہ تفسیر عزیزی والے نے کیا ہے، نہ حافظ ابن کثیر نے یہ مفہوم مطلب نکالا ہے، نہ ہی بریلویوں کے بڑے پرانے جو اکابر ہیں انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے جو ہمارے بھائی مطلب بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسی انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور آگے پہنچایا۔ وما علیہ